الفتح پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 23، 24 اور 25۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے، قد خلت من قبل، جو شروع سے چلا آ رہا ہے، ولن تجد، اور ہرگز، لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، کفّا، جس نے روکا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم، ان سے، ببطن مکہ، مکہ کے وسط میں، من بعد، بعد اس کے، ان اظفرکم علیہم، تم کو ان پر کامیابی دے دی گئی تھی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور وقف شدہ قربانیوں کو روکا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی مقام پر پہنچ جاتی، ولولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، رجال مومنون، مومن مردوں، ونساء مؤمنات، اور مومن عورتوں کو، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم انہیں رون دو گے، فتصیبکم، پس تمہیں ضرر پہنچے گا، منہم، ان کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتی، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اگر یہ کافر الگ ہو جاتے، یا ایمان والے ان کافروں سے جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا، ہم ضرور بضرور کافروں کو عذاب دیتے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ دستور ہے، اور روز اول سے چلا آ رہا ہے، اور روز آخر تک چلتا رہے گا، اور اس میں ایک بال کے برابر بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ اور وہ دستور کیا ہے؟ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا۔ فرمایا یہ اس کا روز اول سے دستور ہے، نیا نہیں ہے۔ اس نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس دن سے لے کر جب اس دنیا میں قیامت کو برپا کرے گا، اس دن تک ہمیشہ اللہ کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔
اس میں تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دوستوں کو تنہا چھوڑ دے، اس میں تبدیلی ہرگز نہیں تم دیکھو گے، کسی دور میں بھی تبدیلی نہیں دیکھو۔ شرط کیا ہے؟ مدد چاہیے نا تو اس کے دوست بن جاؤ، کیونکہ اس کا فیصلہ یہی ہے۔ وہ ایک مثال دیتا ہوں، گو یہ مثال بنتی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر لنگر تقسیم کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے لنگر اسی کو ملے گا جو لائن میں لگے گا، تو اب لینے کا واحد حل کیا ہے؟ لائن میں لگ جاؤ، لائن کے بغیر لنگر نہیں ملے گا۔ تو اب لنگر کے حصول کے لیے لائن شرط ہے، اللہ کی مدد کے لیے اللہ کا دوست بننا یہ شرط ہے۔ اور وہ دوستی کیا ہے؟ ایمان لانا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ دوستی کا راستہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، اللہ نے اپنی دوستی کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے جس کا نام مدینہ ہے۔ یہ رب کی دوستی کا واحد راستہ کھلا ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، بس اس راستے پر آ جاؤ تو پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو نا تو محبوب ان کو کہہ دو یہ آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ انہیں دوست بنا لے گا۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس نے قرآن میں بیان کر دی۔ تو ایک راستہ ہے رب کی دوستی کا اور اس کا نام مدینہ ہے، بس اس کی طرف آ جاؤ تو پھر کیا ہے کہ رب تمہیں اپنا دوست بنا لے۔ اقبال کہتا ہے بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دین ہما اوست گر بے اونا رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں لے آ، اگر تم حضور کے قدموں میں نہیں پہنچ سکا تو مکے اور غلام آباد کے ابو لہب میں فرق کوئی نہیں رہے گا، دونوں برابر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ مکے میں رہ کر مکے کے سردار کے قدموں میں نہیں پہنچ سکا، اور تم غلام محمد آباد میں رہ کر مدینہ کے تاجدار کے قدموں میں نہیں پہنچ سکا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو کہا ایک ہی راستہ کھلا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے، مکہ کے وسط میں، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی دے دی تھی۔ اس کا اشارہ میں سورہ پاک کے تعارف میں بتا چکا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مقام حدیبیہ میں تشریف فرماتے، جبل تنعیم، یہ حدیبیہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، یہ یاد رکھنا، یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے حدیبیہ۔ اور حدیبیہ کا ایک حصہ ایسا ہے جو حرم میں داخل ہے، جس کو مقام ربا کہتے ہیں۔ ربا کا حصہ سارے کا سارا یہ حرم میں داخل ہے، وہ حرم کا حصہ ہے، اور اس سے جو باہر کا حصہ ہے وہ حرم سے خارج ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، قریش کے 80 کے لگ بھگ لوگ جبل تنعیم کے پیچھے سے حدیبیہ میں داخل ہوئے، اور ارادہ کیا تھا؟ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے مطلع کر دیا، اس سے قبل کہ یہ پیچھے سے حملہ کرتے، اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے آگاہ کر دیا، اور سرکار نے صحابہ کو پوزیشنوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہ قریش کے یہ 80 لوگ آئے، صحابہ چونکہ پہلے پوزیشن میں تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، یہ سارے کے سارے پکڑے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے بعد اس کے کہ ہم نے تمہیں ان پر کامیاب کر دیا، تو وہ سارے پکڑے گئے۔ اب جب پکڑے گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بات بتاؤ، کسی منصوبے کے تحت آئے تھے یا بات کرنے آئے تھے؟ کوئی منصوبہ لے کر آئے تھے یا بات کرنے آئے تھے؟ یہ منصوبے سے مراد ہے حملہ کرنے آئے تھے یا کوئی بات کرنے آئے تھے؟ اب حضور کا یہ فرمانا اتنا بارعب تھا کہ ان کے اندر جواب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
اور تھر تھر کانپنے لگے۔ پنجابی میں ان کے پیشاب شلواروں میں نکلنے لگے۔ اب جب حضور نے ان کو کانپتے دیکھا نا تو میرے آقا بڑے رحیم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو فرمایا ان کو چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دیا، جاؤ۔ اب اللہ فرما رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچا لیا، ان کے ہاتھوں سے تمہیں بچا لیا، لیکن پہلا فیصلہ قائم ہے دستور والا، تمہیں کامیابی دے دی تھی ان پر، باوجود اس کے کہ تم ان پر کامیاب ہو چکے تھے، تم انہیں گرفتار کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا، ان کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ کیا، تمہارے ہاتھوں سے ان کو محفوظ کر دیا۔ بے بطنی مکہ، مکہ کے وسط میں، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور حدیبیہ کے مقام ربا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ربا یہ حرم کا حصہ ہے، اس لیے اسے بطن مکہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بہت خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہی کافر ہے نا، ان کا پہلا قصور، اب ان کے قصور بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا قصور کفر کیا، ہم الذین، یہ وہی ہے نا کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اب قصور بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا تمہارا قصور یہ ہے تم نے کفر کیا۔ جس طرح کوئی کسی انسان سے دشمنی والا آ جائے نا سامنے تو کہتا ہے تو وہی ہے نا، میں تیرے دروازے سے گزرنے لگا تھا تو نے پانی پھینک کر میرے کپڑے خراب کر دیے تھے، تو وہی ہے نا مجھے گالیاں دی تھیں، اس کے گناہ گنوائے جاتے۔ اب اللہ بھی یہاں کفار کو ان کے گناہ بتا رہا ہے۔ پہلا گناہ کفر کیا، دوسرا گناہ صدوکم عن المسجد الحرام، تم کو روکا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، عمرہ کے لیے تشریف لائے تمہیں جانے نہیں دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، وَالْحَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور وقف جانوروں کو بھی روکا کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضور جب عمرہ کے لیے تشریف لائے 1500 صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے، اور 70 اونٹ تھے جو قربانی کے لیے لائے گئے۔ اچھا یہ مسئلہ شرعی سمجھ لینا، حضور عمرہ کے لیے آئے تھے اور عمرے میں قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف حج قران اور حج تمتع میں ہے، حج افراد میں بھی قربانی نہیں ہے، قربانی صرف حج قران اور حج تمتع میں ہے، عمرے میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینا اچھی طرح، قربانی عمرے میں واجب نہیں ہے، قربانی عمرے میں واجب نہیں ہے، لیکن نفل ہے، اگر کوئی دینا چاہے تو منع بھی نہیں ہے۔ تو یہ قربانی نفلی تھی، یہ نفلی قربانی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات سمجھ لینا، یہ جو بہت سے ٹیلی ویژن کی سکرین پر آ کر کہتے ہیں نا قرآن 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 قرآن، سارے مسئلے قرآن سے سمجھ نہیں آتے۔ اب قرآن سے مجھے سمجھا کر دو عمرے میں قربانی، قرآن تو کہہ رہا ہے عمرے میں قربانی ہے، اب قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ 1500 صحابہ قربانیاں لے کر آئے، 70 اونٹ قربانی کے تھے ساتھ، جن کو حضور نے حدیبیہ میں نہر کیا، ذبح کیا، یہ 70 اونٹ قربانی کے تھے جن کو میرے آقا نے نہر کیا تھا۔ اب قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ عمرے میں قربانی ہے، لیکن امت کا دستور کیا ہے؟ عمرے میں قربانی نہیں ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ صرف احرام باندھنا نیت کے ساتھ اور جا کر داخل ہونا حرم میں، 7 چکر بیت اللہ کے لگانے، اس کے بعد 2 نفل پڑھنے، جی بھر کر زمزم پینا، اور پھر آ کر صفا مروہ کی سعی کرنا اور سر منڈوا دینا، یہ عمرہ ہے۔ عمرہ تو بس اتنا ہے، عمرے میں تو قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ صحابہ عمرے میں کے لیے آئے اور 70 اونٹ قربانی کے لے کر آئے، تو اب قربانی نہیں ہے یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ حدیث سے پتہ چلا۔ تو سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہیں، بہت سے مسئلے حدیث میں ہیں۔ قرآن کو جتنی دیر تک حدیث سے جوڑ کرنا پڑا جائے قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، قرآن 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 قرآن۔ قرآن خاموش ہے، بولتا قرآن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ جتنی دیر تک حضور کے
چوکھٹ پر اپنے زانوئے تلمس بچھائے نہ جائیں، اتنی دیر تک قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور جن کے سامنے قرآن آ رہا تھا، جو صاحب زبان تھے، جبرائیل جن کے سامنے آ کر حضور کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، ارے ان صحابہ کو قرآن حضور کے بنا سمجھ نہیں آیا، تو 1400 سال کے بعد اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے قرآن مجھے سمجھ میں آ گیا۔ وہ صحابہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے حضور کے محتاج تھے، اور صحابہ بھی جب کوئی آیت آتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں زانوئے تلمس بچھا کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی کیا، حالانکہ ان کی زبان تھی۔ تو جب صحابہ جن کے سامنے جبرائیل آ رہا ہے ان کو قرآن نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ گیا، تجھے نبی کے بغیر قرآن کیسے سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امت کے ڈاکو ہیں، امت کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے؟ تو تم وہی ہو نا جنہوں نے کفر کیا، پھر مسجد حرام سے روکا، اور پھر قربانی کے وقف جانوروں کو روکا اس سے کہ وہ ان کو اس کے مقام پر پہنچایا جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے حق تو یہ تھا کہ جب تم قابو آگے تمہیں جوتے مروائے جائیں، اور تمہیں جوتے مروائے جاتے تو پھر مکہ والوں سے جنگ ہونی تھی نا۔ اب ہم نے جنگ ہونے کیوں نہیں دی؟ اللہ اس کا سبب بیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم 1500 تھے اور ڈر تھا کہ مکہ سارا بھرا ہوا ہے تم ہار جاؤ گے، نہیں، ہم دستور بیان کر چکے ہیں، دوستوں کی مدد ہم کرتے ہیں۔ ہم نے جنگ ہونے کیوں نہیں دی؟ فرمایا جنگ اس لیے نہیں ہونے دی لولا رجال مومنون، اگر وہ مومن مرد ونساء مؤمنات، اور وہ مومن عورتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ سبب تھیں جنگ نہ ہونے کا۔ کیوں؟ کہ بہت سے کمزور مسلمان ایسے مکے میں تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن مدینے والوں کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ کون کون کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر جنگ ہوتی تمہارے ہاتھوں وہ بھی مارے جاتے، اس لیے جنگ نہیں ہونے دی۔ لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ ابو جندل بن سہیل یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمانوں کو نہیں پتا تھا ان نے کلمہ پڑھا ہوا۔ عیاش بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمانوں کو ابھی نہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن وہ مکے میں تھے، کمزور ہونے کی وجہ سے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اس طرح سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اس طرح بے شمار ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن ابھی تک مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا انہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر جنگ کروا دیتے مکہ والوں سے تمہاری تو پھر کیا ہے، جیتنا تو تم ہی نے تھا، کیونکہ مدد تو تمہاری رب نے کرنی تھی، لیکن خطرہ تھا کہ درمیان میں وہ نہ مارے جائیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اعتراض کیا لگنا تھا؟ اعتراض یہ لگنا تھا دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی معافی نہیں دی، ان کو بھی مار دیا۔ اس داغ سے بچانے کے لیے جنگ نہیں ہونے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ داغ تھا جو تمہارے اوپر لگ جاتا، اس داغ سے بچانے کے لیے ہم نے جنگ نہیں ہونے دی۔ لولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم ان تطؤوہم، کہ تم انہیں رون دو گے، فتصیبن، پس پہنچے گا، منہم، ان کو، معرہ، ایک عیب ان کی طرف سے، بغیر علم کے تمہارے اوپر عیب لگ جائے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ اس عیب سے تمہیں بچانے کے لیے جنگ نہیں ہونے دی۔ ہاں سنو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ کوئی لازم تو نہیں کہ چودھری کو ہی کلمہ نصیب ہوتا ہے، رب چاہے تو حبشے سے بلال کو اٹھا کر کلمہ پڑھوا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دین غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں پر ختم ہوگا، اور اگر قیامت کے دن اللہ نے میری امت کی 2 صفیں بنا دی، ایک امیروں کی صف ہوئی، ایک غریبوں کی ہوئی، اور کہا اے محبوب جس مرضی صف میں کھڑے ہو جاؤ ہم اسی صف کی طرف آئیں گے، تو سرکار فرماتے ہیں میں غریبوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں غریبوں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیری گناہ ہے، امیری گناہ نہیں ہے، لیکن وہ امیری گناہ ہے جو فرعون بنا دے،
دولت آئے پھر وہ دولت انسان کے دل میں نہ بسے، انسان اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اس کو بینک بیلنس نہ بنائے، اسے جو ہے نا بینکوں میں جمع نہ رکھے، آتی جائے پھر رب کے راہ میں نکلتی جائے، تو یہ دولت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امیر کو قیامت کے دن محبوب کے دامن میں کھڑا کرے گا۔ جو دولت انسان جوڑتا ہے نا اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، جو دولت دل کے اندر محبت پیدا کرتی ہے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ کو وہ دولت پسند نہیں ہے۔ باقی جو دولت آئے اور پھر انسان اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ لو تزیلوا، اگر یہ کافر یا یہ کیا ہوتے ایمان والے، تزیل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جاتے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا یہ مکہ میں نہ ہوتے کسی اور طرف ہوتے، تو لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، پھر اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو دردناک عذاب دلاتا کہ انہیں یاد آ جاتی۔ یہ جو گھمنڈ کیے پھرتے تھے نا مکہ والے، ہم بڑے ہیں ہم بڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب ان 1500 صحابہ سے ایسی مار پرواتا ان کو کہ یہ ان کی نسلیں یاد رکھتے، لیکن وجہ یہ تھی کہ درمیان میں ہمارے یار بیٹھے ہوئے تھے اس لیے بچ گئے ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان کے صدقے بچ گئے۔ تو اگر محبوب کے، اگر رب کے یار کافروں کے درمیان بیٹھے ہوں تو کافر بچ جائیں، اگر محبوب کے یاروں مسلمانوں میں بیٹھے ہوں تو مسلمان نہیں بچیں گے۔ کافروں کو فائدہ پہنچے تو مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ حضور کا عاشق درمیان میں بیٹھا ہو اور آس پاس جو ہے گناہ گار بیٹھے ہوں اور عاشق کا فائدہ گناہ گاروں کو نہ پہنچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو کافروں کو بچا لیا کیونکہ درمیان میں یار ہمارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور بے ضرور انہیں دردناک عذاب دیتے۔ اللہ سے